اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں ایک نئی بات ہے، نئی گڑھی ہوئی چیز ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، آگ کی بات کرتے ہیں، جہنم کی، پوری قوم سے انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے، تو یہ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، آج بھی براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا بلا نہیں کہا جاتا، یعنی کہنے والے تو کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں نہیں ہیں ایسے لوگ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو فالو کرے اس کو بہرحال پاگل بھی کہا جاتا ہے۔ مجنون کا معنی پاگل، مجنون ذرا مہذب لفظ ہے، پاگل ایک غیر مہذب لفظ ہے۔ اردو میں پاگل بولتے ہیں، باولا بھی بولتے ہیں، باولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگ پاگل کو پاگل بھی بولتے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ تو پاگل، مجنون، دیوانہ، مستانہ، کھسکاوا، سٹھیایا ہوا، دقیانوس، یہ تمام کے تمام القابات لبرلز کی طرف سے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مذہبی ہیں، جو مذہب کو واقعتاً فالو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مذہب کے نام پہ دکانیں بھی چلاتے ہیں، ان کو تو ہم بھی پاگل کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ واقعتاً اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ دکانیں چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مذہب کی حقیقی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، بس ان کی چند رسومات ہیں، ان رسومات کو پورا کر کے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام اسلام، لیکن عملی زندگی میں دیکھو تو وہ چند رسومات رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض ملکوں میں جو بالکل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے جو اسلامی تاریخوں میں مختلف رسومات کی جاتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ جو اسلام کے اصل حکام ہے، پردے کا قانون نافذ کرو، نماز کا قانون نافذ کرو، سینما گھروں کو بند کرو، بے حیائی کا خاتمہ کرو، عدالتوں بینکوں سے سود کو ختم کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس مخصوص دن، یہ فلانا کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، اس دن اس نام پہ جلسہ ہوگا، اس دن اس نام پہ روڈ بند ہوں گے، اس نام پہ بتیاں لگائی جائیں گی، اس دن اس نام پہ دیگ پکے گی، اس دن اس نام پہ مٹھائی بٹے گی، اس دن اس نام پہ بکرا کٹے گا، یہ رہ گیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کسی ایک صحابی سے کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن کسی صحابی نے کسی کا یوم پیدائش منایا ہو، یا یوم شہادت منایا ہو، یا غم کا دن منایا ہو، یوم سیاہ منایا ہو، سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، بس اس کے علاوہ کوئی صحابی کوئی بھی دن نہیں مناتے، نہ صحابہ نہ تابعین، نہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کوئی ایسا دن لکھا ہوا ہے۔ جو اسلامی لا ہے نا، قانون جو ریٹن فارم میں لایا گیا صدیوں پہلے، اس میں بھی کہیں نہیں ہے۔ عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں، ذرا سی بات زبان سے لڑکی گستاخ، صحیح ہے نا، اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے، ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے۔ تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان۔ اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یا نصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے سب اچھا کرو، سب کے ساتھ اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو۔ نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا، اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ فرمایا خیرات نہیں کر سکتے، غریب ہو، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے۔ صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا، تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، something is better than nothing۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا۔ بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا،
تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب جتنا پیسہ حلیم کے دیکھ پہ لگ رہا ہے وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن، وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا. اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. وہی پیسے دو.
اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ۔ یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات، غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا، بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے، بے تحاشا پیدا کر دے، تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے، ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے نہیں رکھا آسان، اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے، تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے۔ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ هو المسعر، صحیح حدیث ہے۔ میں بیان میں جو حدیث پڑھتا ہوں یاد رکھو وہ صحیح ہوتی ہے، اس لیے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، پھر میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں حوالوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا، کیونکہ میں تو بیان میں فرفر حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں۔ اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں گا تو میرا بیان سمٹ کے وہ حوالوں میں لگے گا۔ اس لیے ایک آدمی نے جب التزام کیا ہے کہ وہ جو حدیث سنائے گا وہ صحیح ہوگی، تو آپ مجھے چیلنج کریں کہ مفتی صاحب آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا من گھڑت ہے، تو آپ ثابت کر لیں، میں فوراً رجوع کروں گا، میں اگلے بیان میں کہہ دوں گا بھائی یہ حدیث سنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس کی کوشش کرتا ہوں، التزام کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیانات میں قصے کہانیاں اکثر نہیں ہوتے، اگر کوئی قصہ ہوتا بھی ہے تو اوتھینٹک ہوتا ہے۔ میں نے عذاب قبر کا واقعہ سنایا 2 ہفتے پہلے، قبر نے نکال کے پھینک دیا، اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کیے فرضی قصے سناتے ہیں، ان کے بیان میں بھی اب قصے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی جان ہر قصہ فرضی نہیں ہوتا، میں نے بتایا کہ اس کی میں نے تصدیق کروائی ہے اس گاؤں سے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تو اب یہ فرضی قصہ تھوڑی رہا۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ قصہ سنایا کیوں؟ تو جو عبرت کا واقعہ ہے ایسے واقعات کو سنانا اللہ کی بھی سنت اور پیغمبروں کی بھی سنت ہے، اس واقعے کو سنانا یہ سنت عمل ہے۔ قرآن نے بھی قصص سنائے ہیں نا پچھلی امتوں کے، حدیث میں بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، تو یہ واقعات کو سنانا کس کی سنت ہے؟ ایسے واقعات جس میں عبرت کا سامان ہو، یہ تو اللہ اس کے رسول کی سنت ہے۔ اس کے تو نہ سنانے پر اعتراض ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، سنا کیوں نہیں رہے؟ اور یہ واقعات اللہ اس لیے تو وجود میں لاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، ان کو سنایا جائے۔ ہاں واقعے کی کوئی سند نہ ہو، مستند نہ ہو، پھر ایسے کہانیاں چھوڑنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہے تصدیق ہو چکی ہے پھر اس کو سنانا عین قرآن و سنت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ قبر نکال کے باہر پھینک رہی ہے تو اسی لیے تو کیا تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو۔ تو عبرت تو جب ہی ہوگی جب یہ بیان علماء ممبر سے بیان کریں گے، تو جتنے زیادہ لوگوں میں یہ واقعہ جائے گا اتنے زیادہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ بہت مشکل ہو گیا بھائی آج کے زمانے میں بات کرنا، میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے 1 ہفتے سے، پھر بھی پھوڑتا ہی جا رہا ہوں، بولتا ہی جا رہا ہوں۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ ہے جو چیزوں کے نرخ متعین کرتا ہے، مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ۔ لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں۔ اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں، اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں، لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو، اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے، تو وہ پیدا ہوتے ہیں۔ صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے، ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے، پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے، لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں۔ آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے، بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے، آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ، گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے، اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو،
تو کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرہ عید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں, گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ 2 موقع ہیں, اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ, اس لیے کہ بکرا وکرا کاٹنا بذات خود کی عبادت نہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اوریجنل اسلام تھا نا, جس میں بڑی امت کی خیر خواہی, غربت کا خاتمہ, صلہ رحمی, معاملات میں لوگ صاف, کسی کا کوئی پیسہ نہیں دبا رہا, کوئی کسی کی وراثت نہیں کھا رہا, سب حقوق ادا ہو رہے ہیں. اسلاف تو ایک ایک پائی کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ کسی کا 1 روپیہ ہم پر نہ رہ جائے. معاہدات کی خلاف ورزی, قرآن نے جہاں اہل جنت کی صفت بیان کی, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں, آپ کسی سے مکان کرائے پر لیں, آپ کی بات طے ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, بھائی میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا, میں ایڈوانس کل پہنچا دوں گا, یہ رینٹ. اس کو 500 روپے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں نا, وہ آپ کو گولی دے دیتا ہے. اور ایسے گننا بن کے, وہ اصل میں ایکچولی وہ میری وائف ایکچولی منع کر رہی تھی کہ وہ ہمارا بھی فی الحال موڈ نہیں بن رہا. اصل میں جب تم زبان دے چکے ہو تو 500 کیا 5 لاکھ بھی کوئی زیادہ دے رہا ہو. یہی منگنیوں میں ہو رہا ہے, رشتے طے ہوتے ہیں, ڈیٹ طے ہو جاتی ہے, کہیں اور اچھا ملا اس سے ان کو ٹوپی کراتی. لڑکی والے کبھی ٹوپی کرا دیتے ہیں, کبھی یہ ٹوپی کرا دیتے ہیں. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے زبان کی. جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے, معاہدے پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا, ان کو پتا ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. بھئی اب ہاں نہ کرتے, آپ ڈن نہ کرتے, اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں, ڈن نہیں کریں گے. ڈن کر دیا, انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, لڈو کھلا دیے, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں. پلاٹ بیچا انہوں نے, آپ سے بیانہ بھی لے لیا, ڈن ہو گیا, 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی, آپ کو ٹوپی کرا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی, کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا, کوئی ادا نہیں کرتا. 1000 میں شاید 1 فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے, آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیمنٹ تھی, یہ فلاں تاریخ تھی. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں, میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں. میں یہ سب ختم. بس وہ رسومات ہیں, محرم میں محرمی بن جائیں گے, سفر میں سفری بن جائیں گے, ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے, اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے گاڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہسپتال میں ایمبولینس میں مریض مرے ہماری بلا سے, ایسی کی تیسی, جو مرضی ہو جائے. جذباتی تقریریں, پھر اس میں پھر فتوے بازی, فلاں گستاخ وہ فلاں گستاخ, اور سیاستیں اسلام کے نام پہ. کیا جس کو جہاں گستاخیوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی ہے, ٹائٹ اس کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا, مزہ آئے گا. اب جو ہے نا اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ حقیقت میں گستاخی ہے یا غلطی ہو گئی اس سے. حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے, زبان لڑک جاتی ہے, موقع دو. اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کی برائی پہ پردہ ڈالو, بھائی غلطی ہو گئی, اچھا ہے پتہ نہیں چلا. قصہ مختصر یہ کہ جو اسلام حقیقی ہے, جس میں عمل ہے, وہ مارکیٹ سے آج کل بالکل بولو بھائی شارٹ ہوا ہو. آزانے لوگ بتاتے ہیں یار ہمارے گھر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد کا, اتنی زور سے اذان ہوتی ہے بچے ڈر کے اڑ جاتے ہیں کہ ایسی کون سی اذان ہے اسلام میں. بھائی مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے آپ بھونپو لے کے لوگوں کے کانوں میں اذان فٹ کر دیں اتنی اسپیڈ سے. آپ ایسی جگہ اسپیکر لگائیں کہ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہ جا رہا ہو, اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہو, اور اتنی جتنا آپ کا محلہ ہے بس. دوسرے محلے میں دوسری مسجدیں بولو نا بھائی موجود ہیں, ان کو اپنی اذان سنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمپلین کرے کہ یہ اسپیکر میرے گھر میں میرے کان میں میرے کھوپڑے کے اوپر لگا دیا ہے مسجد والوں نے, میرے بچے رات کو ڈر کے فجر کی اذان میں ڈر کر, ایسے بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں. دوسرا ایک صاحب نے مجھے کہا میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہوں,
اتنی زور تھے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں، ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری، سب کے اسپیکر اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے محلے تک محدود نہیں ہے. ہر محلے کی مسجد، جو میرا محلہ نہیں بھی ہے، اس کی اذان بھی میرے کان میں اسی پاور کے ساتھ آتی ہے جتنی میری مسجد. تو میرا پونا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا؟ پہلے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھا، جب مؤذن آواز اذان دیتا تھا سب کو پتا چل جاتا تھا. اب تو اسپیکر ہے، تو اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو زیادہ گلا نہ پھاڑنا پڑے، بس یہ مطلب ہے، اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ کے اپنے محلے تک محدود رکھیں، دوسری مسجد اس سے زیادہ نہ بڑھائے. ہمیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں، دوسرے مسجد سے تراویح کی آواز اتنی زور سے آ رہی ہے کہ اپنی تراویح پڑھنا مشکل. او بھائی تو اپنے نمازیوں کو سنانا، تو پورے محلے کو کیوں سنا رہا ہے؟ میں نے جمعے کے دن مسجد باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ کھولے، جمعے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جمعے کا کیلنڈر میں دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا دن. جو ہماری بات سننے کے لیے آئے گا اس کو سنائیں گے، جو نہیں آیا ہم نے بھونپو لے کے پوری قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کے کان میں جا کے گھسنا شروع کریں. ہم سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کون سی تعلیمات ہے مذہب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے، اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھوپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی، اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا، وہ بھوپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے. حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے ہو رہے ہیں. بہنوں کی وراثت دینی عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان؟ سمجھ میں آنے والا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والوں تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے، وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں، وہ حلال تھوڑی ہو گیا. اس کا ہے، اس کا تو سارے خرچے ہو رہے ہیں، قرضہ ادا نہیں ہو رہا. تو خیر کہاں سے کہاں بات، ہم نے کچھ زیادہ ہی آج ہم اسٹیشن پہ بیٹھ کے کچھ پوری دیکھ کھا گئے. آج ہم نے ارادہ کیا تھا راستے سے 2 نوالے لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹائپ کا جو مسلمان ہے ان کی تو بھائی سبھی مخالفت کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کے نام پہ اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت بڑے محب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، یہ اسلام کو پر عمل نہیں کرنے. تو ان کو مجنو، دیوانہ، پاگل، مستانہ جو کہنا چاہو، جو آپ کو مناسب لگے، آپ کسی بھی لقب سے ان کو یاد کر سکتے ہیں. جذباتیت ہے ان میں، جذباتیت. سننا نہیں، تحمل سے بات نہیں کرنا، آرام سے بیٹھ کے. ایک ہوتا ہے نا بھائی اس پہ آؤ ذرا بیٹھ کے، ایکچولی نا گستاخ کے معاملے میں ہم گستاخ کا جہاں تک معاملہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، بس اس میں اعتدال ہے ہی نہیں، اس میں بے اعتدالی ہی نبی کی محبت. وہ ہے نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانے اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. میں چلے وہ قصے سے قصے نکل جائیں گے. تو ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جو سچی مچی کے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا، ان کو بھی معاشرے میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. لوگ کہتے ہیں بس سچی مچی کا اتنا اسلام تو ٹھیک ہے کہ ریڈ سگنل پہ گاڑی روک لی، تھوڑا تھینک یو سے بات کر لیا آپ نے ان کا قرضہ واپس کر دیا ٹائم پہ، وہ بڑے خوش ہوں گے بھائی تو بڑا اچھا مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس ٹائپ کے جتنے یعنی جن سے آپ کا تعلق ہے ان سے آپ بہت اچھے رہیں، ان میں سے کسی پہ ظلم زیادتی نہ کریں. باقی ان کی بلا سے بھاڑ میں جائیں. آپ معذرت کے ساتھ بھائی جو ان کی سوچ ہے وہ بتا رہا ہوں، بھاڑ میں جائیں. آپ زنا کریں، آپ شراب پئیں، آپ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. آپ کی بہن آپ سے 4 سال سے ناراض ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. ایکچولی ان چیزوں میں اصل میں اسلام تو آپ کو ایک اچھا انسان بننا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا انسان کا مطلب جب آپ بات کریں تو تھینک یو سے شروع کریں اور تھینک یو پہ ختم کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. اصل اسلام تو یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھ. اگر کوئی اینٹی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آپ سے تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو پاک رکھ کے ان سے فری ہو جائیں. آپ چاہے آپ کی بیگم سڑ رہی ہو وہاں گھر بیٹھے ہوئے
ہے اگر بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایکچولی پھر یہ مناسب نہیں. اگر وہ بھی راضی ہے تو پھر ٹھیک. تو وہ بھی برا اس لیے کہ بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بھی ایک انسان ہے. تو بس انسان انسان انسان. اچھا کتے کو دیکھ کے اس کا تھوڑا مرم پٹی کر دی, بلی کو دیکھ کے اس کی تھوڑی سی, بہت اچھا انسان ہے, بلی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی, اس کو ہاسپٹل لے کر گیا وقت پہ, بہت اچھا انسان. اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں داڑھی رکھ لی, وہ فنڈامنٹلسٹ فتوے دینا شروع کر دیے, یہ بینک کی جاب حرام ہے, سود اسلام میں حرام ہے بھائی, رشوت لینا, یہ رشوت کی آمدن تمہارے لیے جیسے حرام ہے تو اس سے میرے لیے چائے پینا بھی حرام ہے. نہیں جوڑنے کے لیے تو سب حلال ہے. اب جو بچہ دیندار بن جاتا ہے نا, وہ پھر یہی کرتا ہے نا, بڑے بھائی کو کہتا ہے یار تو بینک میں جاب کرتا ہے, بھائی میں آپ کی جاب سے ہدیہ نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کی ارننگ کیا ہے, حرام ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تو سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے محبتیں. او بھائی حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے, چاہے محبت ہو یا نفرت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا بڑا بھائی سور معاذ اللہ نہ کے رکھ دے, آپ کھاؤ گے, اس کا دل ٹوٹے, آپ بولے بھائی ٹوٹ جائے, میں حرام کیسے کھا لوں تجھے دل جوڑنے کے لیے؟ تو جیسے سور حرام ہے تو ایسی حرام ارننگ بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہے. وہ رشوت کے پیسوں سے آپ کو چائے پلا رہا ہے, تھوڑی پی سکتے ہو آپ. ناچ گانے کی محفل ہے, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, جو شادی بیاہ میں جو بےہودگی ہو رہی ہے, خواتین کے لباس دیکھو اور ان کے فیشن دیکھو, اور ڈانس کے پروگرام چل رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ اسلام نے چونکہ منع کیا میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا, تو سارے چیخ اٹھتے ہیں. اسلام اتنی سختی نہیں ہے بھائی, اسلام میں کہتے ہیں نا بھائی اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے. یہ تم جو ہے نا کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے ہو گئے ہو, اتنی بھی سختی نہیں ہے بھائی. آؤ بیٹھو, چلو ناچ نہیں سکتے بیٹھ کے ناچ دیکھ لو, نہیں تو بیٹھ تو جاؤ نا. ڈانس ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہم کوئی بری نیت سے تھوڑی, شادی ہے تھوڑا سا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تھوڑا ہلا گلا ہوگا, چھانے بازی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت, صحیح ہے نا؟ تو کیا ہے اس میں؟ آپ لوگ کو ہنسی آ رہی ہے, مجھے رونا آ رہا ہے. مجھے آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ میں کوئی لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں, لیکن ہو یہی رہا ہے. ہم نے سب بھگتے ہوئے ہیں نا یہ چیز, ہم تو اسی معاشرے کی میں پیدا ہوئے ہیں. یہ والا یہ اتنی سختی ایکچولی اسلام میں نہیں ہے. او بھائی اللہ کا دین جو ہے نا اس میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. آسانی بہت ہے. اللہ نے خود قوانین سخت نہیں رکھے کہ جہاں حرج ہو رہا تھا, پانی نہیں مل رہا, تیمم کر لو, روزے میں بیمار ہو روزہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. یہ خود جہاں اللہ نے آسانیاں دے دی ٹھیک ہے, لیکن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہنا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھوں گا, اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا. یہ پھر پنڈر گیری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. بیٹھ کے اسی لیے حکم دے دیا کہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو پھر اللہ کہتے کھڑے ہو نہیں پڑھ سکتے, چلو جب کھڑے ہو کے پڑھ سکو گے تو پڑھ لینا. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں سفر میں تو ٹینشن ہے, تو اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو کیا ہو گیا, سفر ہے. او بھائی سفر میں 4 کی 2 اسی لیے کی ہیں کہ اب عذر قبول نہیں ہوگا, جتنی آسانی میں نے دینی تھی دے دی ہے, کیونکہ 2 میں مختصر ہوتی ہیں, قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, تبھی تو 4 کی 2 کر دی. لوگ وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ایکچولی یہ سفر ہے, ٹینشن ہے, نہیں اجازت بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی طرح گناہ کی محفل میں شرکت, چاہے ماموں کی مجلس ہو, ممانی نے بلایا ہو, بہن نے بلایا ہو, بھائی نے بلایا ہو, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں اللہ پہلے ہے, باقی سب بعد میں. اجازت نہیں, لچک نہیں ہے, ڈھیلے بنے ہوئے ہیں, ادھر کبھی ادھر لڑک رہا ہے, کبھی ادھر لڑک رہا ہے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, کسی ایک بات پر قائم رہتا ہی نہیں ہے. تو ناجائز ہے تو ناجائز ہے. ہاں خود سے ناجائز کے فیصلے نہ کرو, بعض چیزیں ناجائز ہوتی نہیں ہے لیکن مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جون پور کا قاضی بن جاتا ہے انسان, تو وہ پھر اس کو ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہوتی, علماء سے پوچھے انسان. تو اس قسم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں فالو کرتا ہے نا, حقیقی معنی میں, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں گلشن اقبال میں کلینک میں گھر والوں کو لے کے گیا, کہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی, گھر والوں کا علاج کروانا تھا ڈینٹسٹ وغیرہ سے, تو 2 خواتین ایسے موقع پر نا بالکل ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو نہ بیان سنتے ہیں, بالکل ایک آزاد خیال, اس سے مجھے لوگوں کا مائنڈ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے. بھائی علماء تو عمومی ایک مخصوص طبقے میں رہتے ہیں نا, ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں, بہت سے علماء بھی ہر جگہ بھی جاتے ہیں, ان کو بہت معلومات ہوتی ہیں, لیکن میں بھی جاتا ہوں ہر جگہ. تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ 2 خواتین تھیں, خواتین کیا لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھ سے آ کے ایک بات پوچھنا شروع کی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواتین کا جاب کرنا کیسا ہے اسلام میں. میں نے کہا پسندیدہ کام, بولو بھائی نہیں. میرے گھر والے ساتھ تھے, کہیں آپ
اس کو کسی نیگیٹو یا فری ہونے کی طرف، بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے انسان کبھی کسی خاتون سے فری ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے اس کو، یہ بتا دوں آپ کو، اس لیے میرے کیریکٹر پہ شبہ نہ کریں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں، بیگم کی موجودگی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لی نا، ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو گے، توبہ اللہ معاف کر دے گا، بیگم آپ کو وہ کہے گی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بتا دوں، اس لیے بیگم موجود نہ ہو تو بھی غلط ہے، لیکن اس کا توبہ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیگم کی موجودگی میں وہ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہوگے وہ ہمیشہ آپ کی نظر رکھے گی، اور وہ بڑی خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں اس معاملے میں، وہ شو ایسے کرتی جیسے ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ پورا پورا دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی لڑکی آئے گی، خاتون آئے گی نا سامنے سے کوئی بغیر اسکارف کے، فوراً اس کو اپنے پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں بندہ کدھر دیکھ رہا ہے، یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں، یہ پورا ٹریس کر رہی ہوتی ہیں، کہ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھ رہے؟ تو گھر والے بھی تھے، تو وہ دو لڑکیاں تھیں، وہ گلشن اقبال کی، وہ آ کے کہنے، بلکہ شاید ڈیفنس کی تھیں، وہ کہنے لگی کہ ہم نہیں جاب کرنا چاہتے، ہماری خاندان کی جتنی خواتین ہیں اور لوگ ہیں ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ جاب کرو جاب کرو جاب کرو، حالانکہ ان کے بیان سے پتا چلا کہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور مالدار فیملی سے ان کا تعلق، تو میں نے کہا کیوں فورس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم ذہنی طور پر اس کو کہلیں، حالانکہ وہ نہ پردہ کرتی نہ کوئی نماز کی بہت زیادہ پابند، لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول، دونوں بہنیں تھیں، ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جاب کی تو ہمارے لیے جو رشتہ آئے گا وہ ہماری جاب دیکھ کے آئے گا، اور ساری زندگی پھر ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ، کتنی اللہ نے سینس دی۔ میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی بہت ہی خاندانی خواتین ہیں، خاندانی بچیاں ہیں، جو اتنی سوچ جس کی طرف آج بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ذہن نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو کلچر پھیل رہا ہے، مجھے وہ جانتی تھی یوٹیوب کے حوالے سے، کہ یہ جو کلچر پھیل رہا ہے نا خواتین میں جاب کا، انہوں نے کہا ہم ایجوکیٹڈ ہیں، بہت اچھی تنخواہ پہ ہم جاب کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے جاب ملے گی، لیکن آپ اللہ کا واسطہ ممبر پہ آواز اٹھائیں کہ یہ جاب کا کلچر خواتین کو برباد کر رہا ہے، مردوں کو اپاہج بنا رہا ہے یہ، کیونکہ جب جاب سب کریں گی تو مردوں کو پھر ایسی بیوی چاہیے جو کیا کرنے والی ہو۔ تو اس نے کہا پھر ہم شوہر کے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جائیں کیوں جب وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میں نے تو اپنے پھر جو واقعات میں نے صبح شام ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ کیسز صرف اتنے نہیں ہیں جتنا آپ بیان کر رہی ہیں کہ جاب کروا رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں مرد اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک آدھ بچہ ہو جائے نا پھر عورت کی مجبوری ہے شوہر کے ساتھ رہنا، پھر عورت کی مجبوری ہے۔ تو اب اگر کوئی بچی کہے گھر میں کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے تو اسے کیا تانے ملیں گے؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، تمہاری تو اتنی اچھی تم شوہر کے مجبور کیوں ہو رہی ہو ہیں، یعنی تم شوہر کی آمدن سے کیوں کھاؤ گی، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، فیملی سسٹم تو برباد ہو جائے گا بھائی، پھر اپنا ہی کھانا اپنا ہی کمانا ہے سب نے، تو ٹھیک ہے پھر گھر ور توڑ دو، اس کو کرائے پہ دے دو، گھروں کو ہوٹل بنا کے کرائے پہ دے دیں، بیگم صبح جاب پہ نکلے وہ اپنا کمائے، آپ صبح جاب پہ نکلے آپ اپنا کمائیں، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر آپ ان سے بولا کریں کہ کہیں بھی ملاقات کر لیں، کیا خیال ہے، یہ گھر کرائے پہ دیں، اچھا رینٹ پہ چلا جائے گا، یہ بھی کمائیں آپ، آدھا آدھا یہ بھی بانٹ لیا کریں۔ جب کمانا ہی اصل چیز ہے، گھر بار کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کمائیں کمائیں کمائیں، جہاں اللہ موقع دے ملاقات کر لیا کریں، سلام دعا کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ قائد اعظم کا مزار تو لوگوں نے ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، آپ اسلامی ڈیٹ لگائیں، آپ بیگم کے ساتھ وہاں ملاقات کیا کریں، ہیلو ہائے کر لیا کریں۔ تو اس کے لیے پھر باقاعدہ پراپر گھر ہونا، اور بچوں کو آپ اس میں جمع کرا دیں، آج کل جو ایک ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بچے بھی پال لیتے ہیں، تو وہاں پیسے جمع کرا دیا کریں، ہفتے میں بچوں سے بھی مل لیا کریں جا کے، تو ہفتے میں کبھی ایک آدھ دن میرا خیال ہے کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں، وہ سستا پڑے گا، بڑا بہترین مشورہ دے رہا ہوں میں، تو اس سے پیسے بچ جائیں گے اور دونوں ہنسی خوشی بولو بھائی زندگی گزار۔ لیکن بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ بچوں کو گھر نہیں ملے گا، ان کو اماں اکثر شارٹ ملیں گی مارکیٹ سے، ماں کا تو بچپن میں ہی ریلیشن ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب گھر میں آتے تھے اسکول سے، سب سے پہلے امی کہاں ہیں، امی اگر کہیں اڑوس پڑوس میں اٹھا کے نا چیزیں اٹھا کے پٹکتے تھے، بچے کو ماں چاہیے بھائی ہر وقت، اور پھر یہی یادیں بچپن میں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ صبح آفس جا رہی ہے اور وہ شام کو آ رہی ہے، یہ بھی صبح چلے گئے، تو یہ بچے پھر اول تو اسی وجہ سے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، پھر گھر ہی نہیں بنتا، ہوتے ہیں تو وہ کہیں اور رکھوا دیے۔ تو میں نے ملیشیا میں دیکھا
लड़कियां जॉब कर रही हैं होटल में ना, फिश, हम लोग भी वहां होटल में बैठ के फिश खा रहे थे, तो हमारे सामने किचन एक लड़की बैठी हुई, वो फिश बना रही हम लोगों के लिए, वो सुबह से पता नहीं, और उसका बच्चा वॉकर में करीबी। मैंने कहा इन कमबख्तों को देखो, जो औरत घर में सिर्फ अपने शोहर और बच्चों के लिए फिश पकाए ये जुल्म है, उसको कहते हैं कैद खाने में डाल दिया। और जो बेचारी बच्चा भी पाल रही है और वो बच्चा थोड़ी थोड़ी में रोता तो वॉकर हिलाती, और सुबह से सैकड़ों लोगों के लिए फिश बना चुकी है, ये आजादी है। ये क्या है? ये जुल्म नहीं है औरत के ऊपर। ओ भाई, उसको आराम से बोलो तुम घर में बैठो, तुम बच्चे पालो, फिश पकाना और खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? फिशिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हें लाके घर में खिलाएंगे। लेकिन इस किस्म की बातों को लिबरल लोग पागलपन और दीवानापन कहते हैं। कहते हैं ये पुराने जमाने वाली बातें, ये मौलवी लोग जमाने के हिसाब से चल ही नहीं सकते। तो जो ताना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, आज वो ताना बराह रास्त नबी को तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन नबी की तालीमात को फॉलो करने वालों को मजनून और दीवानगी का ताना आज भी दिया जा रहा है। तो जैसे कलम और उसकी तहरीरें गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं है, इसी तरह याद रखो कलम और उसकी तहरीरें इस बात की भी गवाह है कि जो नबी को फॉलो करने वाले हैं वो पागल और दीवाने नहीं हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि देखो मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की, फिर भी सेहतें क्या हो रही हैं? कमजोर। वजह क्या है? सिर्फ मालूमात के आने से फायदा बोलो नहीं होता। सारी दुनिया के सारे डॉक्टर, हाँ वो सिगरेट की मैं मिसाल दे रहा था ना, चुटकुला, सिगरेट पे डब्बे पे क्या लिखा हो? खबरदार सिगरेट से क्या होता है? कैंसर। तो मैं डॉक्टरों को अक्सर एक तजवीज देता रहता हूं कि ये लिखो सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है। फिर कोई भी नौजवान सिगरेट, अच्छा मर्दाना ताकत की दवाएं ऐसे खा रहे हैं जैसे 18 शादियां करनी है इन्होंने। अजीब बात है यार, तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हें तो तुम कुछ भी नहीं खाओ यार, ताकत की दवाएं खाता हुआ वो अच्छा लगता है जो, यानी जज्बे देखो यार। मैं तो ना कोई मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेचता हूँ ना बताता हूँ इस बारे में, ये तो हकीमों डॉक्टरों का काम है, लेकिन फिर भी मेरे पास आते रहते हैं सब, कोई खुराक। अबे तू क्या करेगा खुराक का यार? क्या करना है खुराक का? क्यों शो मार रहे हो मेरे सामने आके? तो खैर, तो एक है ना, बस सही है, गुजारा करो उसके साथ, उसके लिए किसी किस्म की खुराक की जरूरत बोलो नहीं है। और अगर फिर भी कमजोरी है ना, इसका मतलब ये कमजोरी नहीं है, ये खुदा का तुमसे इंतकाम है कि जो आदमी 4 औरतों को घर बार दे सकता था, इज्जत की जिंदगी दे सकता था, उस कमबख्त ने एक पर इक्तिफा क्यों किया है? तो अल्लाह कहते हैं ये एक भी नहीं मिलेगी तुझे, जा। खैर, अभी हम दोबारा अपने नॉर्मल उसमें आते हैं, ठीक है ना? ये बीच में थोड़ा सा ये क़यामत आम चलता है। तो मैं डॉक्टरों से कहता हूं सिगरेट के डब्बे पे लिख दो, खबरदार सिगरेट नोशी मर्दाना कुव्वत के लिए नुकसानदेह। आप देखो सिगरेट के डब्बे उठा के लोग फेंकेंगे। वो एक नौजवान गया ना दुकान पे, कहता है यार वो सिगरेट चाहिए, सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ था खबरदार सिगरेट पीना मर्दाना कुव्वत में कमी का जरिया है। वो कहता है भाई वो कैंसर वाली दे दे यार। तो भाई ये रहने दे, कौन सी दे दे? कैंसर वाली दे दे। कैंसर कबूल है मेरे भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि डॉक्टर खुद सिगरेट पीते हैं? बोलो ना। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है सिगरेट के बारे में कि इसमें डॉक्टरों का इख्तिलाफ हो कि जी हनफी डॉक्टर कुछ और कहते हैं, शाफी डॉक्टर कुछ, अहले हदीस डॉक्टर कुछ और कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये अमेरिका के डॉक्टर कुछ और कहते हैं, जापान के डॉक्टर, मेरे तो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी सलाम दुआ है ना, तो मैंने सिगरेट के बारे में बहुत डॉक्टरों से, उन्होंने कहा तो ये एक तयशुदा हकीकत है, यानी एक रिसर्च के बाद ये चीज, साइंस में थ्योरी होती है, नजरिया होता है, नजरिया का मतलब एक रुझान होता है, और एक चीज होती है तहकीक। भाई रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है, जो भी रिसर्च के मयारात हैं, तो WHO की तरफ से ये बात साबित हो चुकी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि इंतहाई नुकसानदेह। और कमाल की बात, इससे आगे की बात आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चीनी खाना सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह। नहीं, आप हिरियान हो रहे होगे, खास तौर पे 40 साल के बाद जब वजन बढ़ने लगता है, और ये भी तयशुदा हकीकत है, क्योंकि वजन बढ़ने से जो आपको नुकसान होगा ना, वो सिगरेट पीने वाले नुकसान से बोलो ज्यादा है। सिगरेट पीने में कैंसर का जितना चांस है, वजन बढ़ने में ये चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा होगा चीनी खाना 40 साल से पहले भी नहीं खाओ, बच्चों को भी चीनी नहीं खिलाओ, जान छुड़ा दो इस अजाब से। अभी आया था ना, चीनी मार्केट से शॉर्ट हो गई, महंगी हो गई है, शुक्र अदा करो यार, छूट ही जाए वो, या बहुत कम कर दो। अल्लाह ने इतनी मीठी मीठी चीजें पैदा की हैं, शहद खाओ, गुड़ खाओ यार, ये खा लो, अल्लाह आप खजूर खा लो, ये ज्यादा खाए भी नहीं जाता। चीनी तो आप रबड़ियां खा रहे हैं, रबड़ियां, शहद थोड़ी इतना डोंगा भर के खा लेगा आदमी, ये तो 2 चमचे खाएगा बस खत्म। गुड़ कितना खा लेगा आदमी?
اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z, شکر کے علاوہ کچھ یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے, اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں, اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے, جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے, دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے, چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں, بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے, ایک نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی, لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا, ایکٹیو لوگ ہیں, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنے ٹائم, یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا, بہت دیکھے, کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت, 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا, گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے, کمال کی بات دیکھو, تو ایسا نہ ہو آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی, دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے, اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی؟ آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے, شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں. تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ, ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں, فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے؟ فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے, اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی, تو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ, ایک شاکر بھائی ہوتے, ایک چنگیزی صاحب ہوتے, اور ایک رفیع بھائی ہوتے, اور 1-2 اور.
وہ میں ایک دو بم ہم اس لیے رکھے ہیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں تو میں کہوں ایک دو میں آپ تھے، وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی، غلط تو نہیں کہہ رہا نا. یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے. اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی 1 بجے، پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب، میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں، بہت باہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تکرار کی نہیں ہے تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے. اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی، ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے، ہوگا نہیں ایسے. لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے. بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جاپان میں، چائنا میں، ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا، ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں، فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے، فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، پھر پیدا ہوئے تھے، پھر انتقال ہوا تھا، پھر پیدا ہوئے تھے، پھر انتقال ہوا تھا. فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی، دوسری، ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں؟ چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندے ڈالنے کی سوچ رہی ہو. یار چلو علامہ اقبال کے 1 دن چھٹی، چلو یار قائد اعظم کے دوسرے دن چھٹی، چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں، ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی، میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام، تو تیری چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی، کیا چیز؟ کم ہمتی. اس سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے 2 نسخے ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بابا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا. کم ہمتی، دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی بیماری، جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو، یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے. روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے، آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو، کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے. تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن، یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے، یہ دینداروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے. خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے. تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا، تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں، بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی، سمجھتے ہو؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی موروثی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹ ہی کیا ہو گئے ہیں، بولو ڈھیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو. تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی، کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے، گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو، کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو، یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو، آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا، نٹ بولٹ دے کے میڈیسن کھلا کے، وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کم ہمتی کے 2 اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اصل بیماری ہماری ہے کیا؟ کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی ہے. تو کم ہمتی کے 2 اسباب ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا، دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا.
اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو، کچھ تہجد کی پابندی ڈالو، نفلی روزے رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، بزرگوں کے پاس بیٹھو، علماء کے بیانات سنو، اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈراموں فلموں سے سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا، غیبتوں کی محفل، ان برائیوں سے بچاؤ، بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کے قریب آؤ۔ یہ کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو، جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے۔